اسماعیلیہ سلسلہ بھی شیعہ سلسلہ ہے، ان کے جماعت کے اندر اور ان کے منشور میں اور ان کی کتابوں میں باقاعدہ جو ان کا رسمی نام ہے جو انہوں نے رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے وہ شیعہ امامیہ اسماعیلیہ سلسلہ ہے، یعنی اس کے اندر شیعہ کا لفظ بھی تاکید کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ امامیہ کا بھی تاکید ہے کہ یہ شیعہ امامیہ سلسلہ ہے اور وہ ہے ان کے اندر امامت کا تسلسل۔ اس سلسلے نے امامت کو جاری رکھا ہے، امام ان کے ہمیشہ موجود ہیں، متصل امام، کبھی وقفہ نہیں آیا امامت کا ان کے نظام امامت میں، جبکہ شیعہ اثنا عشری میں امام 12ویں امام ہیں اور وہ غائب ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں تسلسل کیسے جاری رہے گا؟ شیعہ اثنا عشری کو یہ سوال خود سے اٹھانا پڑے گا کہ امامت میں، نظام امامت میں وقفہ اللہ کی طرف سے کہیں بھی نہیں رکھا گیا، ہر چند امام غائب ہوں پھر بھی نظام امامت قائم رہے گا، لہٰذا بغیر امامت کے زمانہ غیبت سے صدیوں میں امامت کی سرپرستی کے بغیر ہی چلتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے اندر جو موجودہ رجحانات ہیں، جو ذہنی حالت ہے یا جو اعتقادی حالت ہے، وہ بالکل امامت سے دور ہو گئی ہے، امامت کے تصور سے۔ اثنا عشری شیعہ اعتقاد امامت تو ہے، لیکن انہی ائمہ کے اوپر جو اپنے دور میں آئے اور زندگی گزار کے چلے گئے ان کے اوپر اعتقاد ہے، لیکن اپنے دور کے لیے امامت شیعہ اثنا عشری کے اندر یہ اس سے دور ہوئے ہیں، یعنی اس کا واضح تصور ان کو نہیں بتایا گیا، جبکہ امامت کا سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا، امامت تسلسل کے ساتھ جاری رہی۔ آغا خان جو حال ہی میں وہ پھڑک گیا، تو اسماعیلی شیعہ ہیں، وہ بھی شیعوں کی ایک شاخ ہے، اور اسماعیلیوں سے اس نے کتنے پیسے لیے ہیں یہ ساری بات کرنے کے لیے۔ حال ہی میں ان کے اس جعلی خناس امام یہ پرنس آغا خان کے پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کا 50واں امام اللہ جانے کون بنے گا۔ یہاں پہ تو امام ہی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہر لیول پہ جا کے کوئی نہ کوئی انڈر-19 کرکٹ ٹیم باقاعدہ پوری پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ ورلڈ کپ جیت گیا ہے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو۔ اسماعیلیوں کے ایک نقلی شیعہ فرقے کو استغفر اللہ ربی وتوب الیہ شیعہ ڈکلیئر کیا گیا ان حضرت کی طرف سے۔ خیر تو اسماعیلیوں کو ان حضرت نے کیا کہا جی وہ شیعہ ہیں، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، جو ہمارے 12 ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک امام کا بھی انکار کرے، اس کے تو کلمے کا اعتبار نہیں ہے، تو شیعہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے تو کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ اسماعیلیہ ناصبیوں کی ایک سازش کا نتیجہ ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ ذرا پڑھیں نہیں بتانا کہ مجھے بھی بڑی چیزیں آتی ہیں، وہ آپ چیزیں بتائیں، میں جواب نہ دوں پھر بات کیجیے گا۔ اصول حدیث پہ، اصول تفسیر پہ، اصول الفقہ پہ، کوئی دیگر باتیں بشرمیدہ اثر نہیں ہستا۔ چلے بھائی قرآن کا ایک صفحہ کھول کے سناؤ سب کو، ایک صفحہ کھول قرآن کے وقت قرآن کا ایک صفحہ سنا دو۔ کون سا پڑھوں؟ جو بھی ہے جو آپ جو کھول دو، تم ابھی قرآن کھول دو، جو صفحہ نکلتا ابھی قرآن نہیں ہے میرے پاس، جو میں بات کر رہا ہوں قرآن اٹھاؤ، لائبریری سے اٹھاؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اور بھائی کہاں سے اٹھاؤں؟ چوتھے محلے لائبریری میں رنگ اڑ گیا اس کا، سفید رنگ اڑ گیا اس کا، قرآن نہیں پڑھنا آتا اس کو۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ صفحہ پڑھنا ہے، علم کا ادعا نہ کرو میرے طرف، سمجھے؟ ختم بات۔ قرآن کا صفحہ پڑھنا ہے، آپ پڑھو، پڑھ کے سناؤ نا، میں وہی بولا نا آپ کو، سورہ فاتحہ سنا دیتا ہوں، وہ قرآن کا صفحہ ہے۔ سورہ فاتحہ آتا ہے، سورہ فاتحہ آتا ہے، واہ جی واہ، سورہ فاتحہ اس کو آتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین و مومنات سے تحفہ یا علی مدد عرض ہے۔ پچھلے ایام کی مناسبت سے کچھ سوالات مجھے موصول ہوئے، جس میں سے ایک اہم سوال جس کی طرف نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب ہمارے امام سرکار مولانا کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی وصال کے دنوں میں ایام میں ایک ناسبی بندر آپ کے سامنے کافی کودا اچھلا اور اس نے جو ہے وہ حتیٰ کہ گالیاں بکی اپنے گندے منہ سے، تو اس کو ڈسکس کرنا ہے، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔
کہ جس نے امام علیہ السلام کو، امام عصر کو، امام حاضر کو گالیاں بکی، گندی گندی گالیاں بکی اور تمسخر اڑایا ان کے وصال پر الیاذ باللہ. کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو دیکھیں انسان کی جو پہچان ہے وہ اس کی زبان سے ہوتی ہے. اگر آپ کو ایک فرقے سے اختلاف ہے تو آپ اس کا علمی نقد کرتے ہیں، جیسے ہمارے علمی دوست ہیں، احباب ہیں، یا ہماری خود کی بھی آپ مثال لیتے ہیں تو ایک علمی نقد ہوتا ہے. مگر اگر آپ کو کسی سے بغض ہو، عناد ہو، یا آپ کو کینہ ہو، عداوت ہو، تو آپ شور مچا کر، گالیاں بک کر جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. لیکن اس سے کسی کی بھی علمی اصلاح نہیں ہو سکتی. یعنی کہ آپ کی گالیاں بکنے سے جو آپ کے مد مقابل فرقہ ہے اس کے خیالات تبدیل نہیں ہوں گے. ایک چیز آپ کی اس زبان کا، آپ کی اس اخلاقیات کا، ایتھکس کا لوگوں کے سامنے جو ہے وہ خود بخود آپ اظہار کرتے رہیں گے. دوسری چیز تو اس سے یعنی کہ آپ کے خود کے کریکٹر کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک آپ شو آف کریں گے. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک بوکھلاہٹ ہے. یہ جتنے بھی باولے ہوئے ہیں یہ اپنی ان وجوہات کی بنا پر ہے کہ اصل میں ایسے لوگوں کے بارے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی سربراہ، جو لیڈر، جو ان کو سمجھائے، تربیت دے، وہ موجود نہیں ہے. فقط ایسے لوگوں کے لیے. تمام تشیع اس میں شامل نہیں ہے. مراد نہیں ہے کہ میں تمام تشیع کو جو ہے وہ اس میں شامل کر رہا ہوں. فقط ایسے لوگ جو مریض ہوتے ہیں ذہنی وہ شامل ہیں، وہ مراد ہیں. کہ جیسے یہ زندہ لاش ہیں کہ جن کے امام حاضر ان کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی نہیں کرتے، یا وہ آیا ان کے نزدیک، ان کی فکر کے نزدیک موجود نہیں ہے. یا کیا المیہ ہے کہ یہ زندہ لاش محسوس ہوتے ہیں کہ جن میں روح نہیں ہے، فقط ان کی زبانیں جو ہے وہ بس اب چل رہی ہیں اور یہ کچھ بھی جو ہے وہ الفاظوں کی ادائیگی کر دیتے ہیں. تو یہ بنو امیہ کا بندر تھا جس نے جو ہے وہ احساسات جو ہے وہ شیعہ اسماعیلیہ کمیونٹی کے، حتیٰ کہ نہ تو آپ کے اوپر یعنی کہ کوئی شخص آپ کے ائمہ کی کوئی توہین کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک فرقے کے امام ہیں، ان کا وصال ہوتا ہے اور یہ بھڑک جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ یہ کس قدر بغض و عداوت میں مبتلا ہیں. یہ عناد ہے، یہ عداوت ہے جو وقتاً فوقتاً ان کے چہروں سے، ان کی حرکات سے آپ دیکھتے رہتے ہیں. وہ ایک فقہ جعفریہ پر یاسر نامی ایک مولوی ہے، مجھے پورا نام ابھی یاد نہیں آ رہا ریکارڈنگ کرتے وقت، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام کے آگے الیاذ باللہ ناسبی لکھ دیا. حتیٰ کہ کسی اسماعیلیہ نے بھی جو ہے ان کے امام کے بارے میں کوئی ایسے کلمات ادا نہیں کیے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ فقط ائمہ پر ہی جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بوکھلاہٹ میں بھاولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وجوہات ہے. ان کی کتاب میں منابع میں حدیث ہے، انہوں نے منسوب کی ہے موسیٰ ابن جعفر سے. میں ان کی طرف یہ بات نہیں کہہ رہا، انہوں نے منسوب کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو تو آپ اونٹ کا پیشاب پئیں. تو یہ جتنے بھی بھاولے ہوئے ہیں یہ اونٹ کا پیشاب پینے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی باولے پن اور یہ حرکات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر ایک فرقے کے امام علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تو آپ نہ جواب دیں، آپ کوئی ویڈیو نہ بنائیں. لیکن جو کہہ رہا ہے، جو ان ایام کے بارے میں آپ کے فرقے کا مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ شیعہ ہیں یا جو بھی ہیں، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ کیوں بوکھلاہٹ پن میں جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں لاشوں کی طرح؟ تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جو مجھے نہایت ہی لوگوں نے میسیجز بھی کیے، افسوس ہوا اور پورے کے پورے فرقہ اسماعیلیہ کا دل دکھا ہے. تو اس کے اوپر میں بھی کام کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس شخص نے جو یہ گالیاں دی ہیں، دیکھیں گالی دینا ایک امام کو یہ نہایت ہی افسردہ چیز ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اختلاف رکھیں، آپ کہہ دیں گے بھائی ہمیں آپ کے یعنی کہ امام سے یہ اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے. لیکن گالی دینا اور اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا یہ نہایت ہی افسوسناک چیز ہے جو اس درخت نقلی نے. حتیٰ کہ اس شخص کو آپ دیکھیں گے کہ اتنا جاہل ہے کہ دیکھ کر کے قرآن بھی جو ہے وہ یہ نہیں پڑھ سکتا. یہ اس کا علمی لیول ہے. تو یہ کوئی ایسے ہی کوئی نقوی بھی نہیں ہے، یہ کوئی سید بھی نہیں ہے، یہ نقلی شخص ہے. اس کی کیونکہ گالیاں تمام چیزیں سوشل میڈیا پر ایک شخص ہے شہباز نام سے، اس نے شو کی ہوئی ہیں
میں وہ تمام چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہا، کیونکہ میرا وہ آپ سمجھ لیں طبیعت نہیں ہے، میری وہ طبیعت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں میں جاؤں. لیکن یہ نہایت ہی گندہ لڑکا ہے، یہ نہایت ہی گندہ آدمی ہے، یہ بہت ہی یعنی کہ ان چیزوں میں ہے، تب بھی یہ کوئی علمی بات نہیں کرتا. یہ وجہ ہے.